अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकिब मेडिकल एंड फाउंडेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक अमीबिया के बारे में है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही तबाही मचा रहा है। इससे पहले ये अमीबिया जो था वो अमेरिका में था। उसमें अमेरिका में इसने बहुत सी अमवात की, लेकिन अब ये पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान में पहले कराची में था और अब लाहौर में भी इसके अमवात हुई हैं। इसकी डिटेल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो आखिर तक देखें, ताकि इस जरासीम जिसका नाम निगलेरिया फोवलरी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। इसके बचाव किस तरह से हो सकते हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी बारे में सारी मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। इस जरासीम का पूरा नाम निगलेरिया फोवलरी है। इसको 1916 में मैलकोलम फोवलर ने डिस्कवर किया और इसी नाम के साथ इसका नाम मंसूब है। इसको ब्रेन ईटिंग अमीबिया भी कहते हैं, यानी दिमाग को खाने वाला कीड़ा भी कहते हैं। ये 3 शक्लों में पाया जाता है, जिसमें आ जाती है सिस्ट, ट्रोफोजाइट, बायफ्लेजेट फॉर्म में। ये इसकी 3 फॉर्म में जिसमें ये पाया जाता है। पाकिस्तान में देखते हैं अब इसकी एपिडेमियोलॉजी। पाकिस्तान में सबसे पहला केस 2008 में कराची में रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में तकरीबन 150 मरीज़ इससे इन्फेक्टेड हुए और उन मरीज़ों में एक भी नहीं बच सका। इन 150 मरीज़ों में 2 के अलावा तैराकी कोई भी नहीं करना जानता था। इसके बाद यानी 2008 के बाद यानी 15 सालों में 150 केस रिपोर्ट हुए। 2022 तक ये अमीबिया सिर्फ कराची तक महदूद था, लेकिन उसके बाद ये लाहौर में भी इसका वाक़या पेश आया। ये मुस्तफ़ा शफीक नामी 30 साल शख्स को इसी साल 2 जुलाई 2023 को सरफेस अस्पताल लाहौर में दाखिल किया गया। 3 जुलाई को उसका टेस्ट पॉजिटिव आया और 4 जुलाई को वो उसकी डेथ होगी। अब देखते हैं कि अमेरिका में इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। अमेरिका में टोटल 157 केस रिपोर्ट हुए, जो कि सबसे ज़्यादा थे, लेकिन ये केस 1968 से आज तक यानी 55 साल में रिपोर्ट हुए। 157 जो इसके मरीज़ थे, उनमें से सिर्फ 4 मरीज़ों को बचाया जा सका। अमेरिका में मुतासर होने वालों में अक्सर 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे और उनमें ज़्यादातर स्विमिंग करते थे। अब हम देखते हैं कि निगलेरिया फोवलरी की क्लासिफिकेशन क्या है। इसका जो डोमेन है वो यूकैरियोटा है, फाइलम परकोलोज़वा है, क्लास इसकी हेट्रोलोबोजिया है, ऑर्डर इसका शाइज़ोपैरिनिडिया है, फैमिली इसकी वल्कमपिफिडिया है, जीनस इसका निगलेरिया है और स्पीसी इसकी निगलेरिया फोवलरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अमीबिया है इसका हैबिटेट क्या है, इसका मस्कन क्या है, ये किस जगह में रहता है। अमूमन ये अमीबिया साफ़ पानी में और निस्बतन गर्म पानी में रहता है। ये झीलों, तालाबों, स्विमिंग पूल, साफ़ पानी की टैंकियाँ और टैंकरों के अंदर, मिट्टी में, पाइपों में, इसके अलावा जो इसका होस्ट है इंसान, ये इसके अंदर रहता है। इंसानी जिस्म में ये ट्रोपोजाइट की शक्ल में दाखिल होता है। इस ट्रोपोजाइट के ऊपर फूड कप होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ चीज़ों को खाता है। अगर ये इंसान से बाहर हो तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस और चीज़ों को खाता है, लेकिन जब ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये दिमाग के खुलियात को खाता है। अब देखते हैं कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह है, ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। ये जरासीम इंसानी जिस्म में सिर्फ एक रास्ते से ही दाखिल हो सकता है और वो है नाक। जरासीम आलूदा पानी
جراثیم سے آلودہ پانی جب ناک کے اوپر والے حصے میں پہنچتا ہے تو وہاں پر ناک کو دماغ سے ایک پلیٹ علیحدہ کرتی ہے جس کا نام ہے کیری بیری فارم پلیٹ۔ اس پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے جراثیم دماغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بچوں اور درمیانی عمر کے لوگوں میں اس جالی میں سوراخوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچوں میں اور درمیانی عمر کے لوگوں میں اس کا انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ جراثیم صاف پانی میں رہتا ہے، اس لیے اگر اس پانی کو نہانے کے لیے استعمال کیا جائے، پینے کے لیے استعمال کیا جائے، کپڑوں کو دھونے کے لیے استعمال کیا جائے، یا سالن کو پکانے میں استعمال کریں، برتن دھونے کے لیے استعمال کریں، تو اس سے نگلیریا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بھی نگلیریا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سیزنل بیماری ہے، موسمی بیماری ہے۔ یہ گرمیوں کے آغاز سے شروع ہوتی ہے اور برسات تک، یعنی مئی سے ستمبر تک، یہ 5 مہینے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیزل ایریگیشن سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نیزل ایریگیشن جس میں ناف کو صاف کرتے ہیں، اس کے لیے اس پروسیس کے ذریعے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس مریض کو اگر ہو گیا تو اس میں علامات کون سی ہوگی، اس میں سائن اینڈ سمٹم کون سی ہوگی۔ جب کیری بیری فارم ہڈی سے یہ داخل ہوتا ہے تو 24 گھنٹوں کے بعد انسانی جسم میں اس کی علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ان علامات میں سب سے پہلے شدید درد سر ہوتا ہے، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے، مریض کو شدید بے چینی شروع ہو جاتی ہے، فلو کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، مریض کو الٹی یا متلی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ بعد کی جو علامات ہیں اس میں گردن میں اکڑن ہو سکتی ہے، اس کے توازن میں کمی ہو سکتی ہے، جھٹکے اس کو آ سکتے ہیں اور آخر میں موت بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی علامات کے 5 دن بعد اکثر مریض جو ہیں اس بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی پیتھوجینیسس، کس طرح بیکٹیریا کہاں سے داخل ہوتا ہے وہاں کہاں تک جاتا ہے۔ یہ ناک کے ذریعے، ناک کے اوپر والے حصے میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے اولفیکٹری نرو کے ذریعے اولفیکٹری بلب میں داخل ہوتا ہے اور پھر کیری بیری فارم پلیٹ کے ذریعے دماغ میں، پلیٹ کے جو سوراخ ہیں اس میں دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ٹروفوزائٹ کی فارم میں دماغ میں پہنچتا ہے تو یہ نیوران اور ایسٹریوسائٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد 1 سے 9 دن یا ایوریج ہم کہہ سکتے ہیں 5 دن میں یہ اپنی علامات شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جو انفیکشن ہے اس کو نیگلیریسس بھی کہتے ہیں، یا اس کو پرائمری موئبک میننگو انسیفلائٹس بھی کہتے ہیں۔ وائرس سے بچنے کے طریقے، ہم وائرس سے کس طرح، وائرس نہیں میبیا سے کس طرح بچ سکتے ہیں تاکہ ہمیں ہو ہی نہ ہو۔ ہم اس سے پریونشن میجر کون سی اختیار کر سکتے ہیں، جس سے سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک موسمی بیماری ہے، سیزنل۔ اس کا پھیلاؤ کا جو دورانیہ ہے وہ گرمیوں کے آغاز سے لے کر برسات تک، یعنی مئی سے ستمبر 5 مہینہ کا دورانیہ ہے، لہٰذا ان 5 مہینوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوئمنگ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سوئمنگ میں ان احتیاط کو لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس سوئمنگ پول میں جانا چاہیے جہاں حفظان صحت کا بہت زیادہ خیال ہو۔ پول کے پانی کو صاف کیا جائے اور اس میں کلورین ڈالنے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ سوئمنگ کے دوران ناک کو بند کرنے کے لیے نوز کلپ کا استعمال کریں۔ ان 5 مہینوں میں زیادہ پانی میں نہ رہیں، غوطے لگانا، غوطے وغیرہ ڈائیونگ وغیرہ کرنا، ان سے بچنا چاہیے۔ پاکستان میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نگلیریا اکثر لوگوں کو وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اس بات کا بچاؤ کیسے کیا جائے؟ پانی کو اس طرح ڈالا جائے کہ ناک کے نچلے نتنوں تک ہی ڈالا جائے تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور اس بیماری سے بھی بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ پانی کے جو ڈرمز ہیں، ٹینکیاں ہیں اور ٹینکر ہیں، ان میں مناسب مقدار میں کلورین ڈالی جائے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ
مناسب مقدار میں بلیچ بھی ہم ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پانی گھروں میں ہوتا ہے، نلکوں نالیوں میں ہوتا ہے اس میں بھی ہم کلورین ڈالیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں اور نکلیریا ہمارے ناک میں داخل ہونے سے بچا جا سکے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کی علاج کیا ہوگا، ہم اس کا علاج کس طرح کریں گے۔ اس کے لیے ایک اینٹی فنگل ڈرگز ہے جس کا نام ایمفوٹیروسین بی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ڈرگز جو ہے امیبیا کے جو سیل میمبرین کے سٹیرول ہیں اس کے ساتھ بائنڈ کر کے سیل میمبرین کو توڑ دیتی ہے، اور اس طرح پیتھوجن جو ہے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر نئی جو ایک ٹریٹمنٹ نئی ڈرگز ہے، ایک اینٹی پیراسیٹک ڈرگز ہے جس کا نام میلٹی فوسین ہے، جو یہ ڈرگ سیل سروائیول سگنل پاتھ وے کو توڑتی ہے، جس سے بیکٹیریا جو ہے ہلاک ہو بیکٹیرینی امیبیا جو ہے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا تھوڑا بہت نکلیریا فوولائے کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ آ چکی ہوگی اور اس کے بچاؤ کے طریقے بھی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان طریقوں کو آپ اپنی زندگی میں استعمال کر کے اس برین ایٹنگ امیبیا سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔